السلام علیکم۔ اچھا، وہ ویڈیو میں نے بات کر دی تھی، موضوع تو میرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس جنت کی جس میں گلیاں ہیں۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اور تھوڑی دیر پہلے بھی وہ میں نے بنائی ہے، اس میں بات کی ہے میں نے لائٹ ایئر کی، کہ وہ آخر میں بات مجھ سے جڑ نہیں تھی پا رہی کہ وہ نوری سال ہے، یعنی کہ چاند والا سال ہے جس میں 352 کے 350 یا 54 دن ہوتے ہیں اس طرح سے، اور یہاں شمسی سال ہے تو نوری انگریزی والا جو لائٹ ایئر ہے وہ اردو والے لائٹ ایئر سے مکس اپ ہو رہا تھا۔ تو بات دو ٹوک ہے، دو الفاظوں میں، وہ یہ سمجھ لیں اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کلیئر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیوں نہیں کیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حکمت ہی کے ساتھ وہ ویڈیو بنائی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد ہی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اس ویڈیو میں کہ اس سے مراد روشنی کا سال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ 700 سال کی مسافت، میں نے جو ریفرنس پہلے بھی میں نے اس ویڈیو میں نے بات کیا کہ ایک پرندے کا ریفرنس ہم لیتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہو کہ ایک روشنی کی رفتار والا سال، تو اس سے مراد وہ والا پھر لائٹ ایئر بنتا ہے 700 سال کی روشنی کی جو ڈسٹینس بنتا ہوگا، روشنی کی جو لینتھ بنتی ہوگی 700 سال میں، یعنی کہ روشنی 700 سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے، کیونکہ یہ جو فرشتے ہیں ہمارے یہ نورانی مخلوق ہیں، تو نور کیا ہے؟ ایک روشنی، اس حساب سے ایک روشنی ہدایت والا ہے، ہوشاں چ رہنا ہوشاں چ، مطلب کہنے کا ایک ہدایت والا روشنی ہے، ایک روشنی بذات خود لائٹ ہے، نوری مخلوق، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ایک روشنی ہدایت والی ہے، ایک بذات خود لائٹ کی لینتھ لائٹ رے ہے، اور بذات خود فرشتوں کے اجسام انوار، جسم ہمارے ہوتے ہیں جس پہ چمڑی ہوتی ہے، جبکہ فرشتوں کے انوار ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ یہاں سے نظر نہیں آتے مگر وہ نور ہیں، ذرات سے مل کر بنے ہوتے ہیں، اور اسی سے جڑی میری یہ ویڈیو بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 700 سال کا فاصلہ ہے، اب یہ لائٹ ایئر والا فاصلہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ گئی نا، کہ یہ 700 سال میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ پرندے کی ایک رفتار ہے، ایک روشنی کی رفتار ہے، سپیڈ آف لائٹ ہے ایک، اور ایک ہے ہماری رفتار، ایک ہے اپنا کسی کہہ لیں کہ جانور کی رفتار، ایک ہے پرندے کی رفتار، بات سمجھ آ رہی ہے نا۔ تو وہ رفتار وہاں پر کلیئر نہیں کی، بس یہ بات اس ویڈیو میں ایڈ کر لیں۔ موضوع میرا یہ ہے، قسم ہے اس جنت کی جس میں گلیاں ہیں۔ اللہ نے جنت کی قسم گلیوں کو اہمیت دے کر کیوں کھائی؟ اس بات کی طرف ذرا غور کریں۔ گلیاں تے جیڑی کہہ لو کہ جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہ گلیاں نے، میرا گھر اپنا ایک گلی چ، تہاڈا گھر کسی گلی چ، پوری دنیا میں گلیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے گلیاں والی جنت دی قسم، اللہ نے جنت نو گلیاں نال کیوں جوڑیا؟ نہیں سمجھ آئی، کون سمجھ آئی؟ عبداللہ بن مالک سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ جنت کہاں ہے؟ فرمایا جنت آسمانوں میں ہے۔ اے میں اتے کیتا تے شکل بھی اپنی اشارہ میں اتے کرنے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ نہیں کیا تھا، میں مطلب ہو سکتا ہے کیا ہو، اچھا اچھا، تو پھر سمجھ کی آندی، سمجھ یہی آتی اوپر والی، یعنی آسمانوں میں، تو آسمان اس لیے اوپر سمجھ آتی ہے کیونکہ پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہوا ہے کہ پہلے آسمان کا جو فاصلہ ہے نا زمین سے، وہ ہے 500 سال کی مسافت کے برابر، اور یہ پرندے والا ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد ہے تو اوپر نا، اور پھر 3500 سال 7 آسمانوں کا، 3500 سال ہی بنتا ہے، نہ کہ ہے پہلے بر اعظم دا پہلا آسمان تے دوجے بر اعظم دا دوجا آسمان تے تیجے بر اعظم دا تیسرا آسمان، یا جو بھی کافرین منافقین ایک پرسیپشن رکھتے ہوں گے، بات سمجھ آ گئی ہے، او بی ایف جی فلم یا چیزوں میں جس طرح سے جوڑ کر میں چل رہا ہوں اس ان حساب سے اگر بات کی جائے تو اللہ نے پھر جنت کی قسم کیوں کھائی؟ جنت پھر سپیس میں ہے،
بات تو یہاں سے یہ سمجھ آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بات کر کے کہ قسم ہے اس جنت کی جس میں گلیاں ہیں، ہمیں یہ سختی سے اور بڑی ہی محبت سے جنت کی بشارت دی ہے کہ سپیس میں کبھی نہ سمجھنا کہ یہ خالی ہے، یہ خلا ہے، اس میں کچھ کوئی آنا جانا نہیں ہو سکتا. اس میں گلیاں ہوتی ہیں اور اس میں آنے جانے والی مخلوقات ہوتی ہیں. ارے آج تو کہنے میں تقریر والا میرا لہجہ جو ہو گیا ہے. آج کی سائنس اور یہ ناسا کے کہہ لیں کہ جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، آج تو یہ لوگ بھی اپروو کہہ لیں کہ اس بات کو مان چکے ہیں کہ ان کا جو وویجر 1 ہے یا 2 ہے یا اس طرح کی جو بھی اسپیس کرافٹس ہوتے ہیں وہ بھی کسی پاتھ وے سے ہی جاتے ہیں اور ویڈیوز بنا کر دوسرے پلینٹس کی ان کو بھیجتے ہیں. تو ایک یہ بھی ایک راستہ ہی ہے، گلی ہی بن جاتی ہے ایک طرح سے، مگر ان کی گلیاں کچھ اور ہیں. ان کے اسپیس کرافٹ کو چاہیے، ان گلیوں کی بات کچھ اور ہے. ان گلیوں میں مومنین چلیں گے. اور یہ ابھی کوئی کہے کہ اسپیس میں جنت ہے، میں نے بھی یہ بات کرتی ہے، یہ ایک بات الگ ہے. 500 سال تک آسمان نے دنیا ہی ہے. انہاں دا جڑا اسپیس کرافٹ ہے اج تک 500 سال کی، یہ پہلے سال تو بھی پیچھے مطلب کہ اگے نہیں ننگیا ہونا، کبھی پیچھے ہی رہا ہونا ہے. اور پہلے کیا ایک مہینے دی مسافت بھی نہیں میرے حساب میں کور کی ہوئے گی. ایک بات ہے کہ جتنی مسافت ہمارے ریفرنس ہے پرندے کی رفتار ہے، انہیں ایک مہینے جنہ چلتا ہے وہ اتنا بھی نہ پتہ چلے، وہ تو تیزی نہ چل جانا ہے. اسپیس کرافٹ اسپیس آہستہ آہستہ جانا ہے. ایک بات ہے مثال. جبکہ فی الحال تک گل ادھر کرنے ہیں کہ ان کی جنت اور ہماری جنت میں فرق ہے. ہماری جنت میں تو مومنین رہیں گے نا. میں گل کرنا چاہ رہے ہیں، بات سمجھیں. ایک دنیا ہے جس میں گلیاں ہیں، تو کیا میں جنت میں رہ رہا ہوں؟ سوچنے والا سوچ سکتا ہے. اللہ رب العالمین کی ہر بات بہت بڑی، اللہ رب العالمین کی ہر بات بہت الگ. اللہ رب العالمین کی ہر بات، ہر حرف، ہر قرآن کی آیت میں جو ہے وہ ایک الگ تاثر، ایک الگ حلاوت ہے، ایک الگ احساس ہے. مومنین کی ہر چیز میں ایک الگ چیز ہے، ایک الگ کہہ لیں کہ اپنی ہی وہ ایک ورلڈ ہے. تو جنت تو پھر کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ دنیا میں بھی گلیاں ہیں، میں جتھے رہنے ہیں اس محلے 'چ گلیاں ہی نے، تو پھر وہ کون سی جنت ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ جو جاتے ہیں تو یہ تو خود تو نہیں نا جا رہے، خود جا رہے ہیں تو اسپیس پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے، کسی اسپیس کرافٹ پر ڈپینڈنٹ ہے. اور اگر ہیں بھی تو یہ 500 سال کے اس پہلے غلاف کے اندر ہی ہوں گے نا، گلائی میں ایک خول کے اندر ہی ہوں گے نا، جو پہلا آسمان کہلاتا ہے. سفیریکل ایک جو غلاف بن رہا ہے جس میں ہم نے سنا بے شمار سیارے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا. اللہ نے ہمیں جنت کی قسم نہیں کہا. تو بات جو میں نے جوڑنی تھی جس حساب سے اور جو سمجھ بھی آتی ہے وہ یہ ہیں کہ فرشتے کیونکہ نورانی مخلوق ہیں تو نور ہی اسپیس میں پھر ٹریول بھی کر سکتا ہے اور آ جا بھی سکتے ہیں. اور فرشتوں کی ایک خیال ہے، اس حساب سے پھر اگر سوچا جائے تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ میگنیٹک والز ہوتی ہیں. اب یہ قرآن و حدیث سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے. عام میں نے کہہ لیں کہ یہ محمد علی صاحب ہیں، یہ جو ہے نا محمد علی، یہ اس کی ویڈیوز آتی ہیں، وہ شیئر کرتا رہتا ہے. مطلب محمد علی صاحب نے دیکھا ہوگا، تھوڑا سا سانولا سا، تھوڑا سا گہرا، جو کہ پکا جا رنگ ہے، پکیرے رنگ ہے. اس سے سنی تھی بات کہ میگنیٹک والز ہیں مطلب کہ ہمارے اسپیس میں، تو پہلا آسمان وہاں تک تقریباً پورا ہو جاتا ہوگا میرے جو خیال سے. یہ کس نے بتایا؟ وہ ایجر ون ہے. تو اس حساب سے انہوں نے پھر کہنا لگا سکتا 500 سال کا فاصلہ کور کر لیتا ہے، وہ سمجھ لیں کر لیا، یا دور سے بھی ہو سکتا ہے اس نے ویڈیو میں کیپچر کیا ہوگا. اب کیا واللہ عالم، کوئی بیٹھ کر تو نہیں بتایا انہوں نے، وہ اسپیس کرافٹ بھیجا ہی ہوگا. خیر، کہنے کا مقصد میں نے اسے سے بات سنی تھی کہ وہ ایک میگنیٹک والز ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کوئی کہے کہ اس نے آسمان نے دنیا ہی دیکھا، اگر دیکھا تو کوئی کہہ لو روزی کو جنت کا راستہ لب لیا. راستہ نہیں لبا، ایک وال ہی دیکھی، دیوار ہی دیکھی. کون سا دروازے پر پہنچے، جو کہ آپ وسلم پہنچے تھے پہلے آسمان کے دروازے پر. تو پھر فرشتے نے پوچھا ہی کون آیا ہے؟ جبریل نے کیا، جبریل امین علیہ السلام نے کہ محمد ہی ہے. اس طرح سے میں
تو وہ دروازہ الگ بات ہے، یہ ایک جگہ یا صرف یہ آبزرویشن کرنا ہے کوئی میگنیٹک والز ہیں، یہ ایک بات الگ ہے، ٹھیک ہے نا. آسمان دنیا سے کوئی نکل نہیں سکا. قرآن میں ہے آیت میں کہ اے جنوں اور انسانوں، اگر تم سے ہو سکتا ہے کہ آسمان سے نکل سکو تو نکل کر دکھاؤ، یا نکل جاؤ. تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی حکومت پاؤ گے. کہنے کا مقصد تو یہ ہے اگر جاندے بھی نہیں تو دوجا آسمان چ بھی پہنچے ہیں، اسی کتنے نہیں پہنچے، ہلے بھی اللہ کی حکومت. تیسرے چوتھے تھک ہی جانے، آخر کار یہ کتوں گئے، ایک ادا اپنا اسپیس کرافٹ ہی بھیجا جائے گا. ایک بات ہے، میں نے ویسے ایک ریفرنس ہے ضمن بات ایڈ کر دی. میں نے تو دنیا چ بھی نہیں نکلے بھی اتنے کتنے بجے پھر دینا، مطلب کہ جو بھی ہے ہلکی پھلکی معلومات ہوگی. ویسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، جھوٹ بھی بڑے چھڈن والے چھاڑ دینا. خیر باتیں بنی ہیں تو کچھ نہ کچھ سچ ہوگا. کس حد تک ہے یہ بنانے والے ہی جانتے ہیں، یا جنہوں نے ایسی چیزیں اسپیس میں بھیجے ہیں وہ یا اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے بہتر جانتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نورانی مخلوق ہمارے فرشتے یہ اسپیس میں ٹریول کر سکتے ہیں، یا یہ مومنین کو ایسی کہہ لے کہ، یا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ براق، یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھا کر وہ معراج پر لے جایا گیا. تو براق کیا ہے؟ برق کی جمع ہوئے، جو ایکسپلینیشن دیتے ہیں، وضاحت جو کرتے ہیں، بجلی سے نکلا ہے، لائٹ ریز. تو بے شمار کہہ لیں کہ روشنیاں، بے شمار انوار پر بٹھا کر کہہ لیں کہ یہاں لائٹس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ لیں کہ پھر وہ روشنی پر بٹھا کر، اور روشنی دے اتنے بازار بیاہ تو نہیں جانا، میں بھی روشنی میرے تے وجن دی ہے بلب دی، میں دے اتنے تے نہیں بیٹھا، یہی میرے اتنے بیٹھی ہے. تو میرے معصوم بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لائٹ ہوتی ہے نا، اس سے مراد ہوتا ہے وہ لائٹ جو کہ ہمیں کنورٹ کرتی ہے سب سے پہلے ایک چمک میں. ایک طرح سے کہہ لیں کہ ستاروں میں جسم ہوتی ہیں، حدیث ہم نے سنا، ایک کہہ لیں کہ لائٹ ہی کی فارم ہے، ہمیں تبدیل کرتی ہے. یورپین یونین نے جو ایک ویڈیو شیئر کی تھی وہاں سے، جو مجھے لگتا ہے گوگل ہیڈ کوارٹر سے، میں نے پہلے بھی وہ شیئر کیا ہوا ہے، لگتا ہے ایسے جیسے کسی فرشتے نے، وہ پھر وہ جو ستارے دکھاتا وہ اسٹارٹنگ ہے، اس میں تو کوئی وہ نظر بھی نہیں آتا ہے، اسپیس کرافٹ بھی نہیں نظر آتا جو زمین کے گرد گھوم رہا ہو، ٹھیک ہے نا. خیر اب وہ کیا حقیقتیں ہیں یہ تو باہر جانے والے بہتر جانتے ہیں، فرشتے بہتر جانتے ہیں. اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے ان ساری باتوں کے بعد کہ یہ پھر ایک مذہبی ہستی نے بھی بات کی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری، منی تننی، اچھی خاصی یعنی کہ یہ مانی جاتی ہے ہستی، اچھی خاصی شخصیت ہے. انہوں نے بھی بات کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق یعنی کہ بجلیوں یا کہہ لیں گے روشنیوں کے ذریعے سے لے جائے گا. اور آخر کار سب سے بڑا ایک حوصلہ یار، جب ستارے جھڑ پڑیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ستاروں کو واپس جسمانی شکل دے دی جائے گی. یعنی میرے والد صاحب جڑے فوت ہو گئے نے، جدوں تانوں یہ جہا کوئی شک پوے یہ ستاریاں جسم نہیں ہوندے، پھر سوچو جسم جاندے کتے؟ آسمان دنیا کا آسمان دنیا میں ہی رہنا ہے، اتھوں ہی سارا یعنی کہ چینج ہوگا، اور پلانٹ ارتھ کے اوپر ہی کہہ لیں گے زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی. بخاری کی حدیث ہے، چٹیل میدان بنے گی، بالکل لیول ہو جائے گا. حدیثاں ضعیف نے کہہ لو گیا، من گڑت ہی گیا نے جہاں سنیا سوا نیزے تے سورج آ جائے گا. وہ بے وقوفو، خود سوچو، اتنی سی تپش تو آپ لوگوں سے صحیح نہیں جاتی. سوا نیزے تے مینوں دسو پلانٹ ارتھ رہے گا؟ کل نہ سوچا کرو ذرا. یہ کافروں نے بنا دیا دین کو مذاق نہیں، بگاڑ دیا ہے. سوا نیزے تے سورج آ جائے گا، یا میرے تسی کلومیٹر دے فاصلے تے بھی لا لو نا، تو سورج آ گیا نا ڈاڑو دینا ہے. زمین تانبے کی ہو جائے گی، اور زمین رہنی ہی نہیں ہے میرے حساب نہ، ساڑ سوڑ دینی انہیں سوا نیزے تے آ کے، ٹھیک ہے نا. قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت، اس کی جو روشنی ایک طرح سے ہٹا دی جائے گی، اور چاند بھی بے نور ہو جائے گا، جو کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے. اینی بچیاں دی سائنس سے سارے آتی ہے، ٹھیک ہے. خیر ہی مینوں بھی سچ لگتا ہے. اور پھر تارے جھڑیں گے پھر اس حساب سے نظر کیویں آئے گا؟ یہ بات چولا دیاں کمرانی جس طرح بھی آئے گا. کوئی رات دا پھر مطلب سمجھ لو کہ اسی ترجمہ اس حساب نہ صحیح نہیں سمجھا یا پڑھایا نہیں گیا.
آخرکار دیکھنا ہی چاہتا ہے فرشتہ یا کوئی بھی اللہ رب العالمین کی ذات سمجھنے والا کی سمجھتا ہے کرنے والا کردا کی ہے سانوں یا انہوں نے ساڈے مالاں نال غرض کی ہے تو سانوں اپنے کرن دے نال غرض کی ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کو آج بھی یہ ترجمے کوئی فرق نہیں ڈال رہے وہدیاں فطرن. جڑا قتل کرنے والا وہ قتل ہی کردا ہے, جڑا زندگیاں چاہنے والا ہے وہ زندگیاں ہی چاہتا پیا. اج بھی بات سمجھ آ رہی ہے نا. دو ہی راستے ہیں, ایک اچھائی تو ایک برائی. بات سمجھ آ گئی ہے. اچھا, تو یہ حوصلہ دے لیا کریں کہ آپ کے بڑے کہاں سے زندہ ہوں گے. ابھی آسمانوں میں تو نہیں سارا آسمان دنیا کا مطلب دنیا کا جتنا بھی مال و متا ہے نا, جن بھی بندے مار دے نا وہ پہلے آسمان دے اندر ہی رہندے ہیں تو فرشتے انہوں نے اتھے رکھ دے گئے. ٹھیک ہے نا. آج ہم نے یہ تو سنی ہے انسان پروگرام ہی ہے, اس کا جسم یہ ستاروں میں چلا جاتا ہے یا اس طرح سے وہ پھر واپس نہیں آتا ہے, یا واپس آتا ہے تو وہ پھر اس کے بچوں کی شکل میں آ جاتا ہے. یا جی سائنس کہندے کہ نا یہ انگریز لوگ یا منافقین یا جو کافرین کہتے ہیں. اگر میرے باپ نے تو زندہ ہونا ہے, یہ تو میرا اسلام کہہ رہا ہے. زمین جب چٹیل میدان بنے گی, اچھا وہ حدیث ان باتوں پر میں یہ بات کر رہا تھا, وہ بڑی حدیث ضعیفہ بھی نہیں نام دیا جا سکتا. ضعیف بھی کا بھی یہ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس میں 19-20 کچھ نہ کچھ ہو رہی گئے. 19-20 یا 18ویں بھی ہو سکتا 16ویں. اتنے تو 0 کا فرق ہے کہ سورج سوا نے ایسے تے آ گیا, بالکل ہی پٹھی گل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ارشاد استغفر اللہ نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کہیں گے زمین سورج سوا نے ایسے پر آ گیا تو زمین بچے گی کیسے. زمین تانبے دی ہوئے گی جی, زمین چٹیل میدان ہو جائے گی. مٹی یعنی کہ چٹیل میدان ہے ہی ہوں ہے, بالکل برابر کر دی جائے. جو کچھ بھی ہے سارا ختم کر کے وہ برابر کیا جائے گا. پھر مردوں کو زندہ کیا جائے گا. پھر یہ آیت آتی ہے جب ستارے جھڑ پڑیں گے, یعنی کہ آسمان صاف ہو جائے گا, یعنی کہ جڑے ستارے نظر آتے ہیں نا وہ واپس. پھر وہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ 120 صفیں بنیں گی میدان حشر میں. ٹھیک ہے, مومنین ہیں یا سب کی بنیں گی, اب یہ پتہ نہیں کیا تھا. خیر, تو اس حساب سے پھر آہستہ آہستہ مومنین کو روشنیوں پر ہی بٹھا کر لے جایا جائے گا, اور پھر پولیس رات ہیں مومنین پار کر جائیں گے اور کافرین اتھے کسی پلانٹ دوتے ڈاڑ دیتے جان گے. ٹھیک ہے نا. نامہ معاملہ حساب کرنے کے بعد میدان محشر میں. تو یہ اس طرح سے چیزیں تو سمجھ آتی ہیں کہ ہمارے اجسام اگر ستاروں میں گئے ہیں تو پھر وہ واپس بھی آ سکتے ہیں. اگر اس طرح سے نہیں ہے تو پھر گئے کتنے. پھر کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا, تسی دسو. ہڈیاں قبراں چ ہی رہندیاں نے. قبر جب زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی, قبروں سے 70 مردے نکلنے والی باتیں یہ ساری انہی لوگوں کی ہیں. اب حدیث بھی ہو سکتی ہے, تو پھر میں اگر سن بھی لیتا ہوں تو پھر بھی میں یہی کہتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہی رکھی ہوگی کہ 70 مردے قبر سے نکلنا. جبکہ ستاروں میں جو اج قبر پھاڑ دی تسی کتوں ویخ دے مردہ, مطلب کوئی کہے کہ 70 مردے تسی تہاڈا مردہ ہی نہیں نظر آتا. وہ تو کہتے ہیں لو جی کیڑا بھی کھانا, پھر کیڑا کھانا تو پھر کیڑے کھا گئے نا, کیڑوں کی غذا بن گئی. ٹھیک ہے نا. پھر عذاب قبر یا یہ وہ چیزیں آج تک ہم نے دیکھی, کسی نے جا کر نہیں دیکھا قبر میں. ٹھیک ہے نا. یہ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی ویسے کوئی واقعہ ہو گیا ہو, سانپ وغیرہ, وہ تو سب نے وہ کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو بنا کے بہت سارے سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوئے ہیں, ایسی سب دیکھتے ہیں. قبر سے جا کے قبر دے حالات اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یا اس کے فرشتے. سام ہمارے چلے جاتے ہیں, اگر کیڑے کھائیں دے پھر کیڑیاں میں کٹ دے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کسی دے جسم نو ذرا بر اللہ کے اندر ظلم نہیں کرتا, کسی دے جسم نو کسی دے جسم دا حساب نہیں بنا دینا ہوئے گا. اگر ہوتا بھی ہے تو وہ پھر اس کا دوسرا جسم خالق الازواج والی آیت میں ہمارا ایمان آ جانا چاہیے. سبحان اللہ جی, خالق الازواج پاک وزاج جس نے ہر شے کا جوڑا جوڑا بنایا. ایک یہ جوڑا ہے میاں بیوی والا بھی سمجھا جا سکتا ہے, انسانوں کا بھی جوڑا ہے, یا بیوی دے بھی, یعنی کہ دو ایک اتھے ہے ایک آسمان تے بنیا, دو جسام بنتے, ایک ہمارا اپنا, اور وہ زمین میں تو آپس میں تعلق ہے ہی ہے. تو کوئی کہے گا اتنے عثمانہ تو بھی بیوی نہیں. اب بیوقوفاں والی گل نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح ایک ہی سائڈ پر ہوتی ہے, یعنی آن گراؤنڈ جسم. ٹھیک ہے. دوسرا جو بن رہا ہوتا ہے وہ صرف ایک سیٹ آف انفارمیشن ہے, یعنی تاڑے طرح کا ایک بندہ بے جان ود نو روح بنن دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے مراد یہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اگر کیڑے بھی کھا جاتے ہیں, وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی کہے جی ہونا ہے شارک دے وچ مر گیا ہے, اتنے اڈ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. یا کوئی استغفر اللہ نعوذ باللہ آگ لگ گئی ہے, تو فرشتے اس کی روح نکال لیتے ہیں. پھر وہ جو جسم ہوتا ہے ستاروں میں وہ دے دیں گے اس کو, سارا کچھ ویسے ہی یاد آئے گا جیسے کہ دنیا دے وچ ہویا ہے وہ شارک دے ذریعے, یا شارک نے انہوں کھا لیتا ہے. یہ چیزیں اس طرح سے سچ ہوتی ہیں. خالق الازواج ہے, یہ تو قرآن سے ساری باتیں ہیں. کوئی ہے کوئی لو جی تینوں کہیں پتہ دو بندے ہوتے ہیں, اس طرح سیدھا قرآن سے لکھا ہوا ہے. اگر یہ ایکسپلینیشن اس طرح سے نہیں سمجھی جا سکتی تو پھر بتائیں کیا یہ سچ نہیں ہے. اچھا خیر آگے چلتے ہیں. تو
یہ معاملات اس طرح سے ہیں. پھر آپ سوچا کریں گے تاڑے والد یا نانی یا پردانی یا دادا یا پردادا یا اس سے بھی جو دگڑ دادا ہے مطلب کہنے کا اس سے بھی جو بڑا ہے وہ کس طرح سے زندہ ہوگا. تو وہ انہی اصولوں کی بنیاد پر ہی زندہ ہوں گے تو پھر لائٹ رے ہی سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو روشنیوں کی جو چیزیں ہنسی ٹی وی نے ایک ویڈیو اچھا بندہ وہ اچھا آدمی محسوس ہوتا ہے. دیکھا میں انہوں آج تک نہیں ویڈیوز یا انفارمیشن اچھی دینا ہے. آواز تو محسوس ہوتا ہے باقی اللہ بہتر جانتا کیسے فی الحال اچھا ہی امپریشن میرے تے ہوتا. اور اس نے ایک بڑی اچھی ویڈیو بنائی تھی. مطلب صرف ٹائٹل دیکھ کر ہی سمجھ آ جاتی ہے. میں زیادہ وہی دیکھی نہیں مطلب ہر ویڈیو تفصیل دے صرف تبوت سکینہ والی وہی میں کافی دفعہ والی سنی وہ تسی بھی سننا. اچھا فی الحال جیڑی ویڈیو کی گل کرنے ہیں اس ویڈیو کی طرح گل کر لینے. اس نے بات کی تھی کہ دنیا میں ہم نے جو طاقتیں دیکھی ہیں نا ہمارا ذہن صرف انہی طاقتوں کی طرف رہتا ہے. اور مثلا جنت ہے جیسی میں نے بات کی قسم اس جنت کی جس میں گلیاں اللہ نے جو ٹائم اینڈ اسپیس میں جو اسپیس میں جنتیں بنائی ہوں گی وہ کیسی ہوں گی. مجھے لگتا ہے وہ میگنیٹک ہی ہوں گی. جیسے میں نے وہ اس لیے بات کی تھی میگنیٹک والز. تو یہاں روشنی جیسے تاروں میں چلی جاتی ہے پھر تارا آگے لے کر جایا گیا ہوگا آپ وسلم کا. اگر معراج کی بات کریں تو معراج کے کیس میں ٹھیک ہے نا اگر تارا ہی ہمارے جسم والد کے یہاں کہہ لیں گے ہمارے بڑوں کو سام رکھ رہا ہے اور وہی جڑیں گے تو دوبارہ جسمانی شکل میں آئیں گے تو اس سے مراد پھر اسی قسم کی پھر وہ گلیاں ہوں. گل سمجھ آ نہیں ہے نا کہ قسم اس جنت کی جس میں گلیاں ہیں وہ گلیاں تو اس دنیا میں بھی ہیں. جنت دیاں گلیاں پھر کیڑیاں ہوئیاں گلیاں دا نام اسی دیتا ہے. اے دے رستے نے ایک طرح تو رستے تو پھر وہ بھی ہون گے. اچھا بات سمجھا کریں مطلب میرا نہیں ہوتا جڑا میں بعد چ کہہ دیتا کہ رستے آنے تو پھر وہ بھی رستے. مقصد یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ پھر کچھ اور ہے اور کچھ خاص ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا. وہ کچھ الگ ہے وہ الگ ہی دنیا ہے. ہنسی ٹی وی نے وہ میں بات کر رہا ہوں وہ پھر یوں ہے میرے بھائیوں کہ جن طاقتوں کو ہم نے نہیں دیکھا ان پر ہمارا یقین نہیں بیٹھتا. پھر آج تک مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہو گیا یا سوری ہمیں یا جنت میں جا کر مومنین کو کیا کیا انعامات دیے جائیں گے کیا کیا چیزیں دی جائیں گی یہ تو فرشتے بہتر جانتے ہیں نا. آج تک ہم پر ان طاقتوں کا ان نعمتوں کا اظہار نہیں ہوا. صحیح ہے نا. یہ باتیں اس طرح سے ہیں. اس بندے نے وہ ویڈیو اچھی بنائی تھی دیکھنی ہو تو دیکھ لیجیے. تو جنت میں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے نا. خیر فی الحال یہیں تک رکھتے ہیں اس ویڈیو کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کچھ روشنیوں سے جڑی ملتی جلتی باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. شکریہ آپ سب کا. اب بہت سارے لوگوں کا خیال اس طرف جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور پتہ نہیں وہ بتایا تھا کہ اس گھر کے درمیان جو حصہ یہ جنت ہے یا جنت البقیع کا نام دیا ہوا. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر جنت دنیا میں ہی ہے تو پھر مردوں کا زندہ ہونا پھر جنت میں جانا یہ باتیں ساری سمجھ میں نہیں آتی. یا پھر یہ ہاں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر وہ پہلے آسمان سے باہر کسی دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان سے اٹھا کر لا کر کسی پلانٹ سے رکھا گیا. ایسا سوچا جا سکتا ہے. یہ کوئی یہ کہتے کہ جنت ہی آئے تو اتوں چک کے اتنے بنایا اسی تے تو پھر وہ لگتا بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے کہتے ہیں کہ حجر اسود جنت سے آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جنت کون سی ہے پھر وہ جنت ہی ہیں یہ کیا حجر اسود ہیں جو اٹھا لیا جائے گا قرب قیامت کی باتوں میں سے. یہ جو ملتی جلتی باتیں ہیں یا جو بی ایف جی ہے بڑے فرشتہ جی ہیں جو انہوں نے جبریل ایک طرح سے دکھایا ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ. یا بہت ساری انہوں نے فلمیں ویسے تو ٹیلی فلمیں بنائی ہیں مگر یہ جو انہوں نے دکھایا ایک طرح سے عالم ارواح کا کنسیپٹ دیا ہوا ہے اس کو یہ چیزیں دکھائی ہوئی ہیں. خیر بات آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا غزوہ ہند ہے. یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں دنیا میں جنت بنا لینا مرزائی قادیانی یہ لوگ اسکاٹ لینڈ یہاں کہہ لیں کہ کشمیر جنت ہے یا ایسی چیزیں کہنے والے. ٹھیک ہے نا. بظاہر ایسے نہیں کرتے. وہ بندہ جس کی میں بات کر رہا تھا وہ گلالا جو میں غور کیتا ہوتا ہے تو پہلے میرا نہیں تھے آنے سی کا وہ کہتا ہے کہ مرزائی اور قادیانیوں کو بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف جنت جانا ہے کہ جدوں اسکاٹ لینڈ ہی ہے جی چیزاں آپ نے سنا بھی ہو گیا کہ یہی لوگ ہوتے ہیں اگے تو پھر جاتے بھی وہی ہیں. تو کہنے کا مقصد پھر دوسرے کافر ہی ہیں. وہ بندہ اپنے منہ کہتا ہے کہ میں مرزائی سی
ہن مرزائی اگر واقعی مومن ہے ٹھیک ہے تو مومن جڑا ہوندا ہے ساڈا قرآن تے کہندا ہے وہ تو ہمیشہ مومن ہی رہندا ہے. وہ پھر کہندا میں مسلمان ہویا, پھر مسلمان کس طرح ہو گیا؟ کہہ لیں کہ تہاڈے لحاظ نال تے کافر ہویا نا, وہ بازار ہو دے سوری کہنے کا مقصد بازار اس کے وہ مسلمان ہوا ہے, یعنی کہ ہمارا مومن بھائی بنا ہے وہ, تو ساڈے لحاظ نال کافر سی, انہاں دے لحاظ نال تو پہلے مومن ہی سی نا. وہ داڑھی جی والے جڑے بندے دی میں گل کرنے ہاں ٹھیک ہے, ویڈیو میں نے بات کی تھی, لنک میرے کو پیا ہے, ویڈیو بھی میرے کو پئی ہے, لینی ہوئی تو تمہیں میں دس دیاں گا. سب کو پتا ہے ایک بندہ کہتا میں مرزائیے سے مسلمان ہوا ٹھیک ہے, تم سے تو وہ مرتد ہوا نا ایک طرح سے. ایک بات ہے آپ لوگ بتائیں اپنے لحاظ سے, اگر وہ پھر اس طرح سے ہوا, کیونکہ جنت ان کی یہی ہے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں, انگور کی بیلیں ہیں, کھجور یہ وہ اس طرح کی یہ باتیں اس طرح تھی جنت نہ دی لگی پھر دی گئی ٹھیک ہے نا. گلیاں بھی اتھے ہی نہ پھر ہیں نہ دیاں جنت کی, جبکہ ہماری جنت اللہ نے اس جنت دی قسم کیوں کہتی. پھر وہ اس طرح کی باتیں 500 سال 700 سال والے جڑے فاصلے ہیں انہوں جسٹ ایز اے لیندے ہون گے کہ مطلب احادیث ضعیفہ یا اس طرح کی چیزوں میں سے, جبکہ ہمارے ایمان کچھ اور ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا. تو یہ ساری کی ساری باتیں اس طرح سے ہیں. تو پھر جنت میں فرشتوں کی اگر ہم بات کریں تو پھر فرشتے نورانی مخلوق ہیں. یہ انہی لائٹ ریز کچھ نہ کچھ لائٹ والا کہہ لیں گے پورشن ہوگا جس کی مدد سے جنت میں ٹریول کرتے ہوں گے ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری باتیں اس طرح سے جو سمجھ آتی ہیں ان ساری چیزوں کو جوڑنے کے بعد کہ مردے ان لحاظوں سے زندہ ہوں گے, اور پھر وہ اسٹیٹک لائٹ میں ہیں. جس طرح سے وہ یورپین یونین نے ویڈیو شیئر کی تھی, ہو سکتا ہے وہ فرشتے کی کہہ لیں کہ آنکھ سے بنی ہوئی ہو. ایک بات ہے لینس ہے, وہ انرجی ہے لائٹ ہے اس طرح سے ٹھیک ہے نا. ایک بات اب انہوں نے سچوائی وہ ویڈیو, اور اس لحاظ سے پھر وہ والا ڈیٹا دے دیا. پہلے ان کے کمپیوٹروں سے وہ بنوائی ہوگی ویڈیو, ان کو سچوائی ہوگی, پھر وہ سارے کے سارے جو احساسات ہیں وہ جو اس کے لیے ریسورسز چاہیے ہوں گے وہ ان کو دے دیے ہوں گے, اس کی ایک کاپی فارم, یہ سمجھا جا سکتا ہے. بظاہر سننے میں یہ باتیں ذرا کچھ الگ سے لگتی ہیں, اور مگر یہ حقیقتیں ہیں. ہر طرح کی سوچ فرشتوں ہی کی طرف سے آتی ہے ٹھیک ہے, بنواتے تو وہی ہیں. تو پھر وہ انہوں نے اس حساب سے جو بھی اس کی کاپی فارم ہوگی وہ ان کو دے دی ہوگی. خیر, تو پھر مردے کسی طرح سے زندہ ہوتے ہیں, اور پھر ہمارا ایمان کہ آپ وسلم معراج پر ان لحاظوں سے تشریف لے کر گئے. ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر ایسی باتیں سوچے کہ قسم اس جنت کی جس میں گلیاں ہیں, پھر وہ میگنیٹک سٹریٹس ہی سمجھ میں آتی ہیں ٹھیک ہے. آخر میں جو بات کی ہے ایس تائی منٹ دی ویڈیو دا مدعا سی مطلب مقصد سی. تو فی الحال یہیں تک, شکریہ. پتہ نہیں پوری بحث سنتے ہوگی کہ نہیں, ہمیں مارتا رہتا 28 منٹ آدھا گھنٹہ, یہ وہ باتیں کیا لگتی ہوں گی, کیسے لگتی ہوں گی. السلام علیکم.